بھارت کا ماہی گیروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا انکشاف۔ وزیر اطلاعات عطا تارو نے پریس کانفرنس میں اعجاز ملا کا اعترافی بیان چلا دیا۔ بتایا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اعجاز ملا کو دوران شکار گرفتار کیا، پھر ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا۔ پاکستان آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں لانے کا کہا گیا۔ پاکستانی سم، پاکستانی سگریٹ اور کرنسی لانے کا بھی ٹاسک دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی نے رہا کیا اور میں نے خفیہ ایجنسی کے افسر کو کچھ تصاویر بھیجیں۔ پاکستان نے سرویلنس اور اعجاز ملا کو گرفتار کیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا تھا آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ پہلگام میں ناکام ہوتے ہیں تو کرکٹ میچ میں خفت مٹھاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گلگت بلتستان کے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی سے درجہ حرارت نیچے نہیں آئے گا۔ بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کے بہترین لوگ اس وقت قید میں ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جیل میں موجود لوگوں کے خیالات بھی ہمارے جیسے ہیں۔ نون لیگ کے اہم وزراء سے بات ہوئی ہے، وہ بھی مفاہمت کے حامی ہیں۔ 2-3 ہفتوں میں ہماری کوششوں کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی منشا پر ہی عمل کریں گے۔ شاہ محمود چاہتے ہیں بات چیت شروع ہو اور درجہ حرارت نیچے آئے۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا قدم اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 6 یا 7 کو ہے۔ صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کی سلامتی کے حوالے سے، صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی، خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے، اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں مل کر جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس صوبے کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جرگے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو چند دن دیں، ان کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکام کو کہا ہے خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وفاق کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام کا اعلان کشمیر سے ہوگا۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے۔ تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ گزشتہ ماہ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر کو بند کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی اجلاس، حکومتی کارکردگی خصوصاً بیرون ملک پاکستانی مشنز کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفارتی کردار کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ کہا مشنز کی کارکردگی قومی اسٹریٹجک اہداف سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں وزیر پیٹرولیم، وزیر مملکت برائے ریلوے، چیئرمین قائمہ کمیٹی خارجہ، معاون خصوصی طارق باجوہ، سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور دیگر شریک ہوئے۔
سولر سے بننے والی بجلی کے نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز. نیپٹا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا. اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز زیر غور. وزارت پاور ذرائع کا کہنا ہے سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی. صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا. سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے. حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. جولائی سے اکتوبر کے دوران ایف بی آر کو 270 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا. پہلے 4 ماہ کے دوران 4109 ارب روپے کے ہدف میں ایف بی آر 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکا. ایف بی آر نے 4 ماہ میں 205 ارب روپے کے ریفنڈ بھی جاری کیے. اکتوبر کے دوران تقریباً 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا. انکم ٹیکس 438 ارب روپے، سیلز ٹیکس 345 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 70 ارب، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 107 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر کا ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,970 ارب روپے کر دیا. شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا مہنگائی پہلے ہی آسمان پر ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھیں گی. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے اضافے سے فی لیٹر 185 روپے 5 پیسے کا ہو گیا. گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کی تقریب مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا. تقریب میں آمد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے صدر مملکت کا استقبال کیا. روایتی ٹوپی بھی پہنائی گئی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا بھارت کی سازش ناکام کی جائے، گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں لایا جائے. 78 سال سے ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں. گلگت کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا. پاکستان کی شان گلگت بلتستان، یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا.